بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق قومی اتفاق جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے اس کا لب لباب یا مرکزی خیال بیان کیا تھا، اور آپ نے سیکھا ہوگا، لکھا بھی ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اور قومی اتفاق کی پڑھائی آج کریں گے، لہٰذا آپ کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آپ کی بک آپ کے سامنے پڑی ہوگی، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ قومی اتفاق۔ قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے، یعنی ضروری ہے۔ زمانہ دراز سے یعنی لمبے عرصے سے، جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفرق قومی یعنی اس قومی فرق کو، اس قومی فرقے کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا، مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا، جو ایک حبل متین، یعنی حبل متین سے کیا مراد ہے؟ مضبوط رسی۔ میں نے میننگ آپ لوگوں کو لکھوائی بھی ہے، آپ نے بورڈ پہ دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ جو ایک حبل متین یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تھا۔ تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے، سب کے سب اس روحانی رشتے کے سامنے نیست و نابود ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، یعنی ختم کر دیا۔ کس چیز نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا۔ ماچین سے مراد کوکاف، وہ پنجاب میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، اس کی بات ہو گئی، توحید کو مستحکم کیا یعنی مضبوط کیا، وہ ایک قوم ہو گیا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ یعنی صلح کراؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے علیہ السلام، مگر مثل برادران یوسف علیہ السلام کے ہیں، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے، لیکن ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے لیے بغض اور کینہ تھا۔ آپس میں دوستی اور محبت، یک دلی یعنی اتحاد، اور یکجہتی یعنی اتفاق بہت کم ہے۔ حسد، بغض و عداوت یعنی دشمنی، کینہ کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ شیطان، جس نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ان کو تیری صراط مستقیم سے ہٹا کر رہوں گا، یعنی اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا کے رہوں گا، وہ بظاہر ایک مقدس یعنی پاکیزہ اور نورانی ہی لے کے یعنی منور بہانے سے، ظاہراً تو وہ بات ہمیں بلی معلوم ہوتی ہے، لیکن شیطان کا اس میں عجیب سے جال ہوتے ہیں، سے ان روحانی بھائیوں میں نفاق یعنی نا اتفاقی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح کہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اس کے فریب کو خالص دوستی سمجھ کر دھوکے میں آ گئے، اسی طرح ہم بھی اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نفاق کو جو ہر حالت میں مردود ہے، بری چیز ہے، لعنت ہوئی ہے اس چیز پر۔ کس چیز پر؟ نا اتفاقی پر، نفاق پر۔ ایک مقدس لباس پہناتے ہیں، یعنی اس کو ظاہری طور پر اچھا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوبصورت لگے۔ مقدس لباس سے مراد ہم اپنی ناسمجھی سے یعنی بیوقوفی سے، کمعقلی سے، ناقص العقل ہونے کی وجہ سے اس مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں، بہترین لباس سمجھنے لگتے ہیں، عزت والے لباس سمجھنے لگتے ہیں۔ آگے ہے کہ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا
کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ ہو کہا وہ مسلمان ہے، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، بائی ہما فروغی مسائل، یہ فارسی کے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے باوجود مذہبی مسائل میں اختلاف ہونے کی نسبت کس طرح ہماری قوم نے اس حبل متین کی بندش کو توڑا ہے۔ حبل متین ہم نے وہاں پہ اس کی میننگ بتا دی تھی، یعنی مضبوط رسی، اور اس رشتے اخوت یعنی اس بھائی چارے کو جس کو خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ ان اتفاقیوں نے ہمارے قوم کو نہایت ضعیف یعنی کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت یعنی جماعت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کرے، تبدیل کرے، یعنی اس اتفاق سے اور اتحاد سے، یعنی ہم ایک بندہ کا کام نہیں، یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور پھر ٹیم ورک جو ہے وہ ہر چیز کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یکتائی اور یکجہتی یعنی اتحاد اور اتفاق سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائے، ایسا تو نہ اب ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اور عقلی و نقلی راہ موجود ہے، راستہ موجود ہے، جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں دو حصے پائے گا، وہ اپنے کاموں میں، وہ اپنے حکموں میں دو حصے پائے گا۔ ایک کا تعلق خدا سے ہے، حقوق اللہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک حصے کا ابنائے جن سے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بلائی یا برائی ہو اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے، یعنی درمیان ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا یعنی دوست، واقف وغیرہ، اور نہ قوم۔ بس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے اس سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یعنی دشمنی یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا، اور اس اخوت یعنی اس بھائی چارے کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے۔ اگلے صفحے پر آ جائیں۔ نہایت افسوس اور نادانی کی بات ہے کہ ہم کسی ایسے امر یعنی حکم میں عداوت رکھے، دشمنی رکھے، جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہے، اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر و نقصان نہیں۔ جو حصہ اپنے جنس کا ہے اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے۔ وہ حصہ آپس کی محبت، باہمی دوستی، ایک دوسرے کی اعانت یعنی امداد، ایک دوسرے کی ہمدردی، جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ، قومی اتفاق، قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے، جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے۔ آگے ہے کہ یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں، گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہم مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے، وہ شریک نہیں ہے، مگر بہت سے تمدنی امور یعنی تہذیب و تمدن، رسم و رواج، جس میں یعنی مل کر رہنے کے معاملات، جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں، یعنی وہ بھی ہمارے ساتھ بمثال بھائیوں کے اس میں شریک ہے۔ ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جز ہے، حصہ ہے، یہی ہمسائیگی
ہم وسط پاتے پاتے یعنی کشادگی پاتے پاتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسط تک پہنچ گئی ہے۔ ان ہم وطن بھائیوں میں بھی دو حصے ہیں، ایک میں ان کا تعلق خدا سے ہے اور ایک میں ابنائے جنس یعنی اپنے جیسے لوگوں کا۔ خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑ دو، اور جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو۔ تمام امور انسانیت یعنی انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہے میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں یعنی یہاں پہ ہماری ان چیزوں کے بابت بات ہو گئی، تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار رہو، آپس میں سچی محبت، سچی دوستی اور دوستانہ بردباری یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی ہلکی پھلکی جو سخت بات ہوتی ہے وہ برداشت کرنا، صبر کرنا اس پہ۔ اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہے، اور وہ ایسی ظاہر ہے کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا۔ بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخ یاد دلاتی ہے اور جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے، یعنی آپس کی اتفاق کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک ناچیز ریشہ گیا، ایک معمولی سی چیز جس کو ہم ریشہ گیا یا گھاس پوس کہتے ہیں، گھاس کے یہ تار، گھاس کے یہ تنکے، جو ہے نہایت کمزور ہوتا ہے، باہمی اتفاق سے ایسا قوی اور زبردست ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی یا مہذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب اتفاق کی بدولت ہے۔ اس زمانے میں ہمارے قومی تنزل یعنی زوال کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں۔ کسی کو بجز ذاتی یعنی اپنی ذاتی منفعت، فائدہ کے قومی بلائی یا قومی منفعت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنے ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو پورا کر لوں، اور قومی بلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتا، مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے۔ کیسی کیسی عظیم شان یا عالی شان مسجدیں، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں ہیں، عبادت خانوں کو کہتے ہیں، جس میں یہ تصوف والے بیٹھتے ہیں، ان میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، ان کو خانقاہیں کہتے ہیں۔ ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں۔ اب ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں۔ ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانش میں یعنی ان کی عقل میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں۔ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب ملے گا۔ قومی اتفاق کی کوشش اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ یہ ٹاپک مقالات سر سید سے لیا گیا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یقیناً آپ کو ریڈنگ آپ نے سن لی اور آپ نے توجہ سے سنی ہوگی، اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر تھوڑی سی ایک دو بار دہرائی کر لے ریڈنگ کی۔ اب جو مشکل الفاظ لیکچر میں آئے اس کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ آیا تھا زمانے دراز سے، تو یعنی لمبے عرصے سے۔ تفرق قومی نہ اتفاقی، حبل متین مضبوط رسی، نیست و نابود مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ ترک نہیں ہے، ترکستان کے باشندے یعنی ترکی کے لوگ۔ تاجکستان کے باشندے۔ مصالحت صلح کرنا، مثل برادران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح۔ بغض و عداوت، حسد و دشمنی، ہیلے، مکر و فریب، بہانے جو لوگ بناتے ہیں۔ مردود، دھتکارا گیا، اس پر لعنت ہوئی ہو۔ خلعت، لباس، عزت والا پوشاک۔ بائیہما، یہ فارسی کے الفاظ ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود، اسی طرح آگے لفظ ہے فروغی مسائل، وہ مسائل جو عمل سے تعلق رکھے، رشتہ اخوت، بندی، بھائی چارہ، مبدل کرے، تبدیل کرے،
ابنائے جنس اپنے جیسے لوگ یا اپنے جیسے انسان تمدنی امور مل کر رہنے کے معاملات رسم و رواج وغیرہ جز حصہ ریشہ گیا گاس کے تار ریشہ تنکے یا تار گیا ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں گاس کو گیا یہ ہے لفظ فارسی کا ریشہ گیا گاس کے تار بجز سوائے یا بغیر دانست عقل و شعور تو یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہے آپ نے خوبصورت یعنی خوش خط لکھنا ہے اس میں بے شک آپ پہلے خیر رف پیج پہ لکھ لیں پھر اپنی نیٹ کاپی میں خوش خط لکھ لیں اس کی ایک تصویر نکال کر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر لیں تاکہ ہم دیکھ لیں والسلام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما